سر اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نا یہ خیال آتا ہوگا، وہ یہ خیال ہے کہ اب دیکھیں آپ کیونکہ ویسے بھی کوئی بھی پروفیشن آپ کا ہو، خواتین کام کر رہی ہیں اور شوبز میں کیونکہ ذرا تھوڑا زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے، آپ سوسائٹی میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے جب آپ کا ٹرانزٹ ہوا، آپ نقاب کرنے لگیں تو آپ کو کوئی گھٹن محسوس نہیں ہوئی شروع میں کہ کیا ایک دم سے میں نے یہ سارا ڈھانپ لیا اور نقاب میں آ گیا، باوجود اس کے کہ اس سے اچھی فیل ہو ہی نہیں سکتی، لیکن بہرحال پھر بھی؟ بالکل، میرے خیال سے یہ سوال ایسا ہے جو بڑا زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، خاص طور پہ ان خواتین کے جو اصل میں کرنا چاہتی ہیں. ہاں جی، ان کا یہی کویشچن ہوتا ہے، ان کی موٹیویشن کے لیے میں نے یہ پوچھا. دیکھیں، جہاں تک تو گھٹن کی بات ہے تو کووڈ کے بعد سے میرے خیال سے میں تو دیکھتی ہوں کہ سائیکولوجیکلی لوگ اتنے امپیکٹ ہو گئے کہ وہ میرے خیال سے ویسے ہی ماسک پہن کے گھومتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اور آئی بی آنیسٹ اس میں تو بڑے اچھے سے آپ کو سانس آتا ہے، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو ماسک. تو جو میرا بولا وہ ٹائم تھا، بے شک شروع میں ایسا بھی تھا کہ میں کہیں کچھ جگہوں پر جیسے بیٹھی ہوئی ہوں تو اتار لیا، کیونکہ اس وقت ابھی میرا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے پہننا شروع کر دیا تھا. لیکن جو کانسیپٹ کلیئر ہوتا گیا نا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو جب کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں پھر آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے آپ کی مرضی کے ساتھ، یعنی آپ چاہتے ہیں، آپ اپنی خوشی سے ایک چیز کو اپناتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر آپ بلکہ وہ چیز نہ کریں تو آپ زیادہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اور اس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرنے لگتے ہیں. سو مجھے اس وقت بھی جب آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا کہ اچھا اس لیے میں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے، کس کے لیے ڈھانپنا ہے، کیوں ڈھانپنا ہے، تو اس نے مجھے الحمدللہ بہت موٹیویٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے کہا کہ لوگوں کے ذہن میں کویشچن آتے ہیں تو میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کرنے لگوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے نقاب اور حجاب کر لیا ہے تو ایک یہ کہ کیا آپ میک اپ یا اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے سے یا اپنے آپ کو خوبصورت دھیان سے بالکل جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ پروفیشنلی ایکٹیو ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کوئی کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں کوئی موٹیویشن شاید نہیں نظر آتی کہ اب کس کے لیے تیار ہونا ہے. بالکل، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. I'll be honest. ہمارے اپنے جو ایک کہتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک الگ دنیا ہے بیسیکلی جو میں نے بعد میں ایکسپلور کی ہے. سو آئی ہیو مائی اون سرکل، بیسیکلی سوشل سرکل. تو وہاں پر ہم ساری وہ خواتین ہیں جو حجاب اور نقاب کرتی ہیں، تو ہماری جب گیدرنگز ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اب یہاں پہ جیسے فار ایگزامپل اگر میرے گھر میں نا تو اس دن میرے گھر میں نو مین الاؤڈ پالیسی ہو جاتی ہے. اچھا، ہاں، کہ آج میرے ابو بھائی وغیرہ کوئی بھی کسی کو بھی الاؤڈ نہیں، آج آپ لوگ میرے گھر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جس طرح سے یوزول خواتین جو بھی لباس پہننا پسند کرتی ہیں ایک پارٹی میں جانے کے لیے، جس طرح بھی اپنے آپ کو بال میک اپ جو بھی ان شارٹ، تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. پھر جب گھر میں ہیں، آف کورس اب میں جب گھر میں ہوں مجھے پتہ ہے کہ میرے بچے ہیں یا میرے باقی سب محرم موجود ہیں اور کوئی اور باہر کا، اور پھر وہ سب کو پتہ ہے کہ میں حجاب اور نقاب کرتی ہوں، تو کوئی ایسے نہیں آتا کہ منہ اٹھا کر آ جائے. تو میرے بہنوئی وغیرہ بھی اگر آتے ہیں تو وہ ناک کر کے میک شور کرتے ہیں کہ باجی سائڈ پہ ہیں یا باجی نے اپنا چادر وغیرہ اپنا عبایا لے لیا جو بھی انہوں نے لینا ہے، تو پھر وہ آتے ہیں. تو گھر پر بالکل نارمل لوگوں کی طرح ہم رہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے کرتے ہیں. اور ایون جب باہر بھی جانا ہو فیملی کے ساتھ تو ایسا نہیں کہ ہم ایسے منہ اٹھا، کبھی کبھی ایسے بھی چلے جاتے ہیں. وہ بھی ایک الگ سکون ہے کہ یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ باہر چھوٹے موٹے کام کے لیے بھی جانا ہے تو اب ایسی شکل لے کے کیسے جائیں گے. تو وہ بس نقاب پہنا اور نکل گئے. اور کبھی کبھی یہ کہ جب فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم تیار ہوتے ہیں بس اوپر نقاب پہن لیا. اور جہاں تک یہ سوال ہے نا کہ آپ جیسے میرے حوالے سے ظاہر سی بات لوگوں کو ایک بڑا کنسرن رہتا تھا، اور یہ بھی ایک شاید انہوں نے ایک پرسپیکٹو بنایا ہوا تھا کہ اچھا بیچاری تو اب پتہ نہیں کیا جو ہے نا بورنگ سی لائف گزاری ہوگی، اب اس نے نقاب کر لیا، دین کی طرف آ گئی ہے. تو بس اوبویسلی لوگوں کو لگتا ہے کہ شوبز کی لائف بڑی فیسینیٹنگ لگتی ہے اور بڑی گلیمر ہے اس میں، اور پھر صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو الحمدللہ شروع میں تو اینی ویز میں نے کافی سال جو ہیں وہ نالج کو دیے ہیں، پڑھانے کو دیے ہیں. لیکن اس کے پیرالل اس وقت بھی یہ چلتا رہا کہ جانا، جیسے میں نے کہا اسلامک ایونٹس وغیرہ ان کے لیے جانا، وہاں پر تقاریر وغیرہ ہوتی تھی اور وہ سارا کچھ. along with that الحمدللہ کاؤنسلنگ میں پھر آ گئی، پھر اسپیشلی اب تھوڑی سی سائیکالوجی کی طرف میں آ گئی ہوں. NLP ماسٹر پریکٹیشنر میں نے اپنا کیا ہے، ٹائم لائن تھراپی کی ہے. اور تو الحمدللہ ایک پورا جو دن ہے میرا وہ میری ورک شاپس کے میٹیریلس کو باقی سب چیزوں کے ساتھ آف کورس گھر میں بچے اور سارا کچھ اس کے ساتھ ساتھ
ایک پارٹ میرا رہتا ہے کہ مجھے شوق ہے کہ میں جب بھی مروں تو میں ایک طالب علم کی حالت میں مروں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ احادیث سے ہمیں نا اس کے بڑے فضائل پتہ چلتے ہیں کہ اگر کوئی ایک طالب علم مرے جو دین کا علم حاصل کرو, تو ایک پارٹ جو ہے میں نے اپنا اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اپنا کنیکشن کسی نہ کسی نالج کی فیلڈ سے جوڑ کر رکھتی ہوں. along with that کچھ نہ کچھ میری کوئی ورک شاپ آ رہی ہے, اس کا مٹیریل میں اس کی ریسرچ ورک کر رہی ہوں, پھر کاؤنسلنگ کے سیشن ہوتے ہیں وہ لے رہی ہوں, کوئی ایونٹ آ رہا ہے اس کے لیے اسپیچ کر رہی ہوں. سو اتنا الحمدللہ میری لائف مجھے لگتا ہے کہ اب زیادہ بزی ہو گئی ہے. سو رادر دین کہ میری لائف بورنگ ہو جاتی بالکل اور ڈیڈ ہو جاتی کہ کچھ کرنے کو ہی نہیں میرے پاس, مجھے لگتا ہے کہ میری لائف بہت ہیپننگ ہو گئی ہوئی ہے. سم ٹائمز آئی ایکچولی ڈیلیبریٹلی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. تو میں وہ 1-2 دن کے لیے نا سب کو بول دیتی ہوں یہ 2 دن میں اویلیبل نہیں ہوں, پلیز مجھے کوئی تنگ نہ کرو, میں صرف بچوں کے ساتھ وہ ٹائم گزارتی ہوں. تو وہ بالکل ابھی بھی مجھے لگتا ہے میری بہت پروفیشنل لائف ہے الحمدللہ. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دین کی طرف آگے ہیں یا آپ نے حجاب نقاب کر لیا تو آپ کی لائف بورنگ ہو جائے گی, ڈیڈ ہو جائے گی. وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح ہوگی. تو جیسے اگر کوئی ایک عام انسان اگر بغیر نکارا پڑا ہوا ہے اور اس کی لائف بورنگ ہے, تو پھر وہ آپ اگر ڈیلیبریٹلی کچھ نہیں کرے تو وہ بورنگ ہی ہوگی. بٹ جسٹ بیکاز آپ نے دین کو فالو کیا, نقاب کر لیا, تو اس وجہ سے آپ کی لائف بورنگ نہیں ہوگی. آپ ڈیفینیٹلی اپنے باقی سارے کام کیجیے اور اپنے آپ کو بزی. آپ کو جو نا خواتین سن رہی ہوں گی ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ تو بڑا زبردست کام ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ فوراً سے کسی کے اوپر کچھ امپوز نہیں کرنا چاہیے. سب کی خواہش ہوتی ہے ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ کسی کو کرٹیسائز کریں گے اور کہیں, اکثر ہمارے نا کامنٹ سیکشن میں ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے. ہم ڈفرینٹ لوگوں سے پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں فوراً سے کہ یہ دوپٹہ کر لیں. اب آپ تو خیر سمجھتی ہیں اس چیز کو کہ یہ ممکن نہیں ہوتا, کسی کے اوپر ہم کیسے کامنٹ کر سکتے ہیں. تو جو لوگ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی آ سکتے ہیں. مطلب شروع میں فوراً سے نہ کریں, ایک دن آہستہ آہستہ پریکٹس کریں. اس کو کوئی تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے شروع کر لے کوئی. میں نے جیسے کہا تھا نا کہ یہ جاننا اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایکٹ کرنا ہے وہ کس لیے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے. یہ نالج آپ کے پاس اور یہ ریزنز آپ کے پاس ہوں گی تب آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں, اور پھر اس پہ جو ہے نا آپ کو ثابت قدمی بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو شوق ہو رہا ہے تو میں کہوں گی کہ آپ سب سے پہلے قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیجیے. تھوڑا تھوڑا شروع کیجیے لیکن شروع کیجیے, اور ساتھ ساتھ احادیث کا مطالعہ. اور یہ آٹو پہ ہو جائیں گی آف کورس. آپ کو اللہ تعالیٰ پھر, اور اپنے لیے دعا ہمیشہ ضرور کیجیے, اپنے لیے بھی کیجیے, اور جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ان میں ایک تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دیں اور ان سب کو بھی ہدایت دیجیے کہ یہ دین کی طرف آ جائے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے اندر وہ تبدیلی لے کر آئیں گے, وہ چینج لے کر آئیں گے, اور پھر اس پہ آپ کو استقامت بھی ملے گی.